کبھی آپ نے سوچا ہے شب قدر جیسی عظیم رات میں جب آسمان سے بے شمار فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جب ہر طرف رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرما رہا ہوتا ہے، تو کیا واقعی ہر گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہیں؟ یا پھر کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں فرشتے دروازے تک آتے ہیں مگر اندر داخل ہوئے بغیر واپس لوٹ جاتے ہیں؟ ذرا تصور کیجئے شب قدر کی رات ہو، آسمان سے رحمتیں برس رہی ہوں، لیکن آپ کا گھر ان رحمتوں سے محروم رہ جائے، کیونکہ ہمارے گھروں میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، مگر وہی چیزیں رحمت کے فرشتوں کو ہم سے دور کر دیتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی حقیقت جاننے والے ہیں جو شاید آپ کو اپنے ہی گھر کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے، اور آخر میں ہم وہ عمل بھی جانیں گے جس سے آپ کا گھر بھی فرشتوں کی آمد کی جگہ بن سکتا ہے۔ شب قدر کی عظمت اور فرشتوں کے نزول کی حقیقت۔ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک ایسی رات آتی ہے جسے اللہ نے باقی تمام راتوں سے زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں سوچتے ہی دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، سکون بھی، امید بھی اور ایک ہلکا سا خوف بھی کہ کہیں ہم اس عظیم نعمت سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہی وہ رات ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس رات کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 ایئرز سے بھی زیادہ بہتر، یعنی اگر کوئی شخص اس ایک رات میں خلوص کے ساتھ عبادت کرے تو گویا اس نے پوری زندگی عبادت میں گزار دی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام اس رات کو پانے کے لیے رمضان کی آخری راتوں میں اپنی عبادت کو اور زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ لیکن شب قدر کی سب سے حیران کن حقیقت یہ ہے کہ اس رات صرف انسان ہی عبادت میں مصروف نہیں ہوتے، بلکہ آسمان سے بے شمار فرشتے بھی زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، اس رات فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے۔ طلوع فجر تک علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس رات زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ بعض جگہوں پر انسانوں سے بھی زیادہ تعداد میں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں، وہ ان گھروں کی طرف جاتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، جہاں کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا، رات کی خاموشی ہو، ایک گھر میں کوئی شخص تنہائی میں بیٹھا ہو، اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہوں اور وہ اپنے رب سے کہہ رہا ہو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری خطائیں بخش دے، اور اسی لمحے آسمان سے فرشتے اتر رہے ہوں، وہ اس بندے کے گرد جمع ہو رہے ہوں اور اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کر رہے ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات کی عبادت کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک رات اور گناہوں کی پوری زندگی معاف ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور وہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، تو کیا واقعی ہر گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہیں؟ یا پھر کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں فرشتے آتے تو ہیں مگر دروازے سے ہی واپس لوٹ جاتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس نے بہت سے لوگوں کو حیران کیا ہے۔ اگلے حصے میں ہم اسی حقیقت کو جاننے والے ہیں۔
وہ چیزیں جن کی وجہ سے فرشتے بعض گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ پچھلے حصے میں ہم نے جانا کہ شب قدر کی رات آسمان سے بے شمار فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ وہ ان گھروں کی طرف جاتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جہاں دل عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک حقیقت ایسی بھی ہے جسے سن کر دل لرز جاتا ہے، وہ یہ کہ بعض گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ذرا سوچئے، اگر شب قدر جیسی عظیم رات ہو، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہو، مگر ہمارا گھر ان رحمتوں سے محروم رہ جائے تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ فرشتے پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ وہ ایسے ماحول میں آنا پسند کرتے ہیں جہاں دل بھی پاک ہو اور گھر کا ماحول بھی پاکیزہ ہو۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات ہمیں بتائی، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا کسی جاندار کی تصویر ہو۔ یہ حدیث ہمیں ایک بہت اہم حقیقت بتاتی ہے۔ آج کل بہت سے گھروں میں دیواروں پر جانداروں کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ انہیں صرف سجاوٹ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ چیز گھر کی روحانی فضا پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اسلام ہمیں سادگی اور پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ جب گھر کا ماحول سادہ اور پاکیزہ ہوتا ہے تو وہ دلوں میں سکون پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہی ایک وجہ نہیں، بعض اوقات انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں کچھ ایسی عادتیں عام ہو گئی ہیں جو آہستہ آہستہ برکت کو کم کر دیتی ہیں۔ مثلاً جب گھر میں جھوٹ عام ہو جائے، جب غیبت اور بدگمانی عام ہو جائے، جب ایک دوسرے کے دل دکھائے جائیں تو گھر کی فضا بدلنے لگتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ طہارت نفس ایمان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی صرف مال اور دولت سے نہیں آتی، بلکہ دلوں کی صفائی، گھر کے ماحول اور اللہ کی یاد سے آتی ہے۔ آپ نے شاید خود بھی محسوس کیا ہوگا، کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی دل کو سکون ملتا ہے، وہاں بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، باتوں میں بھی برکت محسوس ہوتی ہے، اور کچھ گھروں میں ایسا لگتا ہے جیسے دل گھبرا رہا ہو، جیسے سکون کہیں کھو گیا ہو۔ یہ فرق صرف دیواروں یا فرنیچر کا نہیں ہوتا، یہ فرق روحانی ماحول کا ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو صرف خوبصورت ہی نہ بنائے، بلکہ اسے روحانی طور پر بھی پاکیزہ رکھے، کیونکہ جب گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ گھر آہستہ آہستہ رحمت کا مرکز بن جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر کچھ گھر ایسے ہیں جہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو پھر وہ کون سے گھر ہیں جہاں فرشتے رکنا پسند کرتے ہیں؟ وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کی وجہ سے ایک عام سا گھر بھی فرشتوں کی آمد کی جگہ بن جاتا ہے؟ یہی وہ خوبصورت راز ہے جسے ہم اگلے حصے میں جاننے والے ہیں۔ کون سا گھر فرشتوں کی رحمت کا مرکز بن جاتا ہے؟ ہم نے یہ تو جان لیا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے فرشتے کچھ گھروں میں داخل نہیں ہوتے، لیکن اب ایک بہت خوبصورت سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ آخر کون سے گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں فرشتے رکنا پسند کرتے ہیں؟ اسلام ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ کن چیزوں سے بچنا چاہیے، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے گھروں کو رحمت اور سکون کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز ہے اللہ کا ذکر۔ جب کسی گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جب وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جب وہاں نماز قائم ہوتی ہے، تو وہ گھر آہستہ آہستہ نور سے بھرنے لگتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سوچئے جب اللہ کا ذکر انسان کے دل کو سکون دے سکتا ہے تو وہ گھر کتنا بابرکت ہوگا جہاں ہر روز اللہ کو یاد کیا جاتا ہو۔ اس لیے نیک لوگ اپنے گھروں کو ذکر الہی سے آباد رکھتے ہیں۔ ان کے گھروں میں قرآن کی آواز گونجتی ہے، وہ درود شریف پڑھا جاتا تھا، وہاں دعا مانگی جاتی تھی، اور جب ایسا ہوتا ہے تو فرشتے بھی ان گھروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک چھوٹا سا گھر جہاں ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی خاموشی سے دعا مانگ رہا ہے، اور اسی لمحے آسمان سے فرشتے اس گھر کے گرد جمع ہو رہے ہوں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے یہ۔ قرآن بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ گھروں کو اللہ کی یاد سے آباد رکھو۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند رکھا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مسجد کے ساتھ ساتھ وہ گھر بھی شامل ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک مومن کے گھر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وہاں نماز قائم ہو، قرآن پڑھا جائے اور دلوں میں نرمی ہو۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے جو گھروں میں برکت اور نور پیدا کرتی ہے، وہ ہے درود شریف۔ جب کسی گھر میں کثرت سے درود شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ گھر رحمت سے بھر جاتا ہے، دل نرم ہونے لگتے ہیں، پریشانیاں بھی ہلکی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح جب گھر کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، دلوں میں کینہ نہیں رکھتے، تو وہ گھر سکون کی جگہ بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھر بہت سادہ ہوتے ہیں لیکن وہاں عجیب سا سکون ہوتا ہے، اور کچھ گھر بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر دل کو سکون نہیں ملتا۔ یہ فرق مال و دولت کا نہیں بلکہ اللہ کی یاد اور نیک اعمال کا ہوتا ہے۔ اور شب قدر کی رات جب آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں تو وہ خاص طور پر ان گھروں کی طرف جاتے ہیں جہاں دل عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب ایک اور اہم سوال باقی ہے، شب قدر کی رات ایسا کون سا عمل ہے جو انسان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے؟ وہ کون سی دعا ہے جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس رات کے لیے سکھایا؟ یہی وہ قیمتی راز ہے جسے ہم اگلے حصے میں جاننے والے ہیں، شب قدر کی رات کے سب سے قیمتی اعمال اور دعائیں۔ شب قدر کی رات صرف ایک عام رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں کے بہت قریب آ جاتی ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور بندوں کی دعائیں خاص طور پر سنی جاتی ہیں۔ لیکن ایک سوال اکثر لوگوں کے دل میں آتا ہے، اگر ہمیں شب قدر کی رات مل جائے تو ہمیں سب سے زیادہ کون سا عمل کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف لمبی لمبی عبادت ہی سب کچھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ صرف عمل کی لمبائی نہیں دیکھتا بلکہ دل کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، تم اپنے رب کو عاجزی اور خاموشی کے ساتھ پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ دعا میں سب سے اہم چیز دل کی عاجزی ہے۔ شب قدر کی رات اگر کوئی شخص تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے سچے دل سے بات کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اللہ سے معافی مانگے تو یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں،
میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سوچئے اس رات جب ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری غلطیوں کو بخش دے، تو اس کی آواز اللہ تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ اس کے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے لیے ایک بہت خوبصورت اور مختصر دعا سکھائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ دیکھیے کتنی سادہ دعا ہے، لیکن اس میں کتنی بڑی امید چھپی ہوئی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کر لیتا ہے، کبھی دل دکھا دیتا ہے، کبھی گناہ کر بیٹھتا ہے، کبھی اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، لیکن شب قدر کی رات ایک ایسا موقع ہے جب بندہ اپنے رب کی طرف واپس آ سکتا ہے۔ اس رات صرف نماز ہی نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت، درود شریف، استغفار اور دل سے کی گئی دعا بھی بہت بڑی عبادت بن جاتی ہے۔ اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اس رات صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین، اپنے خاندان اور پوری امت کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو شب قدر کی رات جاگتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں اور آنسوؤں کے ساتھ معافی مانگتے ہیں۔ لیکن اب ایک اور آخری اور بہت اہم سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا واقعی ایک سچی دعا، ایک سچی توبہ انسان کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے؟ اور کیا شب قدر کی رات مانگی گئی دعا انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ یہی وہ حیران کن حقیقت ہے جسے ہم اگلے اور آخری حصے میں جاننے والے ہیں۔ شب قدر کی رات، دعا کی طاقت اور تقدیر کی تبدیلی۔ اب ہم شب قدر کے سب سے حیران کن راز کی طرف پہنچ چکے ہیں، وہ راز جو ہر مومن کے دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور زندگی بدل دینے والی حقیقت ہے۔ شب قدر کی رات جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں، تو انسان کی دعا چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، سچائی اور عاجزی کے ساتھ کی جائے تو وہ اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے اور رد نہیں کی جاتی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں اور ان کی تقدیر بدل دیتا ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک انسان کی چھوٹی سی دعا بھی بڑے نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ اس رات کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عمل زیادہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل کی سچائی، عاجزی اور اللہ کی طرف رجوع ہی سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ تصور کیجئے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو، دل میں عاجزی، کہہ رہا ہے یا اللہ، یا غفار، یا غفور، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن میں تیری رحمت کا مستحق ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ یا اللہ، تیرا وعدہ ہے کہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب رہے گی، تجھے تیرے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اسی لمحے آسمان کے فرشتے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس کے دل میں، گھر میں اترتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شب قدر کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جس نے اس رات کو اپنی سچی دعا اور نیکی سے گزارا، اللہ رب العزت اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔
یاد رکھیں، صرف رات گزار دینا کافی نہیں، اس رات جو دل میں نرمی اور عاجزی پیدا ہوئی، اس کا اثر زندگی بھر کے اعمال اور تعلقات میں نظر آنا چاہیے۔ نماز قائم رکھیں، قرآن پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں اور دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو آپ کے گھر کو فرشتوں کے لیے مرکز رحمت بنا دیتے ہیں اور آپ کی تقدیر میں برکت لاتے ہیں۔ آخر میں ایک بات ذہن میں رکھیں، شب قدر کی رات اگر آپ نے سچی دعا کی، اللہ کی یاد سے گھر آباد کیا اور دل کو صاف رکھا تو اللہ کی رحمت آپ کے گرد چھا جائے گی، آپ کی تقدیر بدل جائے گی اور آپ کی زندگی میں سکون اور نور آ جائے گا۔ اب آپ کے ہاتھ میں یہ موقع ہے کہ اس رات اپنی دعا سے اپنی تقدیر بدلیں، اپنے گھر کو نور سے آباد کریں اور اللہ کی رحمت سے بھرپور زندگی حاصل کریں۔ شب قدر صرف ایک رات نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور بخشش کا سب سے بڑا موقع ہے۔ یہ رات دلوں کو صاف کرنے، گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنے گھر اور زندگی کو نور اور برکت سے بھرنے کی رات ہے۔ جو شخص اس رات کو سچی عاجزی، دعا اور اللہ کی یاد کے ساتھ گزارے، اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، اس کے گھر میں سکون اور رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ یہی وہ فرصت ہے جو ہر مومن کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اسے ضائع مت کیجیے، ابھی دل کھول کر اللہ کے سامنے جھکیے، دعا کیجیے اور اس نعمت کا حصہ بنیے۔ یا اللہ، میری زندگی کو اپنی رحمت سے بھر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے دل کو پاک کر دے، میرے گھر کو سکون اور نور کا گھر بنا دے۔ یا اللہ، مجھ سے محبت کر لے۔ یا اللہ، مجھے اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو، جو میرا رخ تیری طرف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔